حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی اس پوری امپائر کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور یہ ایک عجیب بات تھی کیونکہ پچھلے کافی سالوں سے عرب کے اندر ایک عجیب نظام چل رہا تھا کہ ہمیشہ پاورفل لوگ کمزور لوگوں پر حکومت کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق عرب کے ایک کمزور قبیلے یعنی بنو تیم سے تھا۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عرب کے بڑے اور پاورفل قبیلوں کے سرداروں کے ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی اس امپائر کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کیوں بنے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں خلافت کے معاملات سے 37 سال پہلے جانا پڑے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی۔ اس ٹائم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عرب کا تو یہ کلچر تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کی شادی 13-14 سال کی عمر میں ہی کر دیا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اتنی لیٹ کیوں ہوئی؟ اصل میں جیسے آج کے دور میں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ایک مرد کے اندر جو چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا اپنا گھر، اس کی فیملی اور اس کا اپنا بزنس، یہی چیزیں اس دور کے اندر بھی دیکھی جاتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اس ٹائم موجود نہیں تھی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر تھا ہی نہیں، اور حضور اپنے چاچا یعنی حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کوئی فیملی بھی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اپنا بزنس بھی نہیں تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اتنی لیٹ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورے عرب کی ایک مالدار، باحیا اور با کردار عورت، اور عرب کے بڑے بڑے بزنس مینوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھی بھیجا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان تمام لوگوں کو ریجیکٹ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کی وجہ سے اور آپ کی صداقت کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے امپریس ہوئی اور آپ کو نکاح کا پیغام دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اپنے چاچا کے گھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں شفٹ ہوئی، اور وہاں پہ جا کے آہستہ آہستہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بزنس کو سنبھالنا شروع۔ کچھ ہی ٹائم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عرب کے بڑے بڑے بزنس مینوں کے اندر شامل ہونے لگا، اور ایز اے سیم ٹائم عرب کے اندر ایک اور ینگ نوجوان آدمی بزنس کے اندر بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، جس کا نام تھا عبد القعبہ، اسلام سے پہلے، اور اسلام کے بعد حضرت عبداللہ، جسے ہم حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے جانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مکہ کے اندر کپڑے کا ایک بہت بڑا کاروبار، اور اسی کاروبار کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ یمن، شام، اردن، ان تمام ممالک کے اندر بزنس کی غرض سے جایا کرتے، اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اور انہی بزنس کے معاملات کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان دونوں کا مائنڈ مکہ کے خداؤں پر کبھی بھی نہیں ٹکا، یعنی لات، منات اور عزا جیسے چھوٹے خداؤں پر کبھی بھی آپ نے یقین نہیں کیا، اور آپ ایک سچے خدا کی تلاش میں۔ اور ٹھیک اسی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس کے بعد حضور نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے اسلام لانے کے بعد اپنے تمام دوستوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، اور اپنے تمام دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے، بعد میں جا کے انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ بڑے کمزور لوگ، ان میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ غلام تھے، کیونکہ عرب کے اندر اسلام نے سب سے پہلے یہ کنسیپٹ کیا کہ انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، اور اسی غلامی کے خلاف اسلام نے جد و جہد شروع۔ ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جتنا بھی مال کمایا اس اپنے تمام مال سے بہت سارے غلاموں کو آزاد کروائے۔ مکہ کے اندر جب یہ اسلام پھیلنے لگا، عرب کے لوگوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا، اور سب سے زیادہ ظلم عرب کے اندر ان لوگوں پر کیا گیا جو غلام تھے، یعنی حضرت خباب کو کوئلوں پر لٹایا گیا، حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے گئے، حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مارے گئے، اور آپ کی والدہ یعنی حضرت سمیہ کو تو قتل کر دیا گیا۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ ظلم ان غلاموں پر کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پیسے کی طاقت سے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت بلال حبشی کو، اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر کو، اور اس کے بعد ایک بوڑھی اور بلائنڈ عورت ڈبل ٹرپل دام پر خرید کر اس کو بھی آزاد کر دیا۔ عرب کے لوگ یہ سوچ کر بڑے پریشان تھے
کہ آخر یہ غلام اور کمزور لوگ اسلام کے اندر کیا کردار ادا کریں اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے لیے اتنا مال خرچ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد انہی غلاموں نے عرب کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے دو سپر پاور یعنی رومن اور پرشین امپائر کو الٹ کر رکھا۔ مکہ کے اندر جب مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا اس ٹائم مسلمانوں نے مکہ کے اندر اپنا ایک خفیہ ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا جسے دارالارقم کا نام دیا گیا۔ اس دارالارقم کا پورا خرچ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے ادا ہوتا اور انہی سخت حالات کے اندر ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو آ کے بتایا کہ معراج کے ایک چھوٹے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے بیت المعمور لوح محفوظ بلکہ خدا سے ملاقات کر کے واپس آیا، تو مکہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق اسلام سے پھر جاتے ہیں تو تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ لیکن ابو جہل جیسے ہی عوام کو جمع کر کے ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ آپ کے نبی یہ بات کرتے ہیں کہ میں رات کے چھوٹے سے حصے میں اتنی بڑی سیر کر کے واپس آیا ہوں، تو کیا آپ مانو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو یقیناً انہوں نے اتنی بڑی سیر کی، اور اسی دن سے ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا، یعنی سب سے بڑا صدیق۔ اور اس سے کچھ ہی عرصے کے بعد کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق آخری ٹائم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں رہے، اور سب سے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور مدینہ کے اندر جا کے آپ نے اسلام کی خاطر اپنی مال اور جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور ہر لحاظ سے اسلام کی خدمت کی۔ یعنی اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر کے اندر ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے اور کفار کے لشکر کے اندر آپ کا بیٹا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک طرف سے باپ لڑ رہا ہے اور دوسری طرف سے بیٹا۔ اس جنگ کے اندر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں نے مکہ کے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا، تو ان قیدیوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا بھی تھا۔ جب ان کا سامنا حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں پوری جنگ کے اندر یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ میرا آپ سے سامنا نہ ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں پوری جنگ کے اندر صرف تمہیں ہی ڈھونڈتا رہا ہوں، اور اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی ضرب کے نیچے آ جائے تو خدا کی قسم میں تمہیں قتل کر۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں، اور جنگ تبوک کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے کہا کہ اب وقت ہے کہ آپ لوگ اپنے مال سے اسلام کی مدد کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا پورا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے اولاد کے بعد اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو ایسے خرچ کرتے تھے جیسے وہ ان کا اپنا مال ہو۔ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے بعد آخر کار وہ وقت آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے حضرت ابوبکر صدیق کی ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن قربانیوں کا ایک مختصر سا حصہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے، صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہمارا پہلا بادشاہ یعنی سردار ہوگا وہ ابوبکر ہوگا۔ عرب کے لوگوں نے جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا سردار منتخب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لیے بادشاہ، شہنشاہ یا سیزر جیسے الفاظوں کو منتخب نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ مجھے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد، اور یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی ابتدا ہوئی۔